آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ عزت، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اکثر غائب ہوتی ہے، اور وہ ہے سکون۔ یہ سوال نا بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ بھئی اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے، بہترین نعمتیں، اچھی صحت، گھر بار، اولاد، سب کچھ، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک بے سکونی سی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آئیے اسی احساس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو خالی پن کا احساس ہے نا، کامیابی کے باوجود یہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، بہت عام مسئلہ ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں نا، تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جنہیں اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن جب ان سے بات کی جائے تو اندر کی کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، ان کا جو اندر کا سکون ہے وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اچھا، تو اب اس مسئلے کی اصل تشخیص کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو بنیادی راستے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک ہے شکرانے نعمت کا راستہ، یعنی جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، یہ راستہ انسان کو میرے قریب لاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے کفران نعمت کا، یعنی ناشکری کرنا، جو ظاہر ہے انسان کو مجھ سے دور کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ناشکری آتی کہاں سے ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حسد، یعنی دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ حسد دراصل کفران نعمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے نا، تو سمجھیں کہ وہ ناشکری کے راستے پر چل پڑا ہے۔ حسد کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے نا، یہ کال بہت زبردست ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے اپنے ہی اندر جلتی ہے اور اسی کو راکھ کر دیتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس موازنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ یوں سمجھیں، کوئی سیاست دان بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بن بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو پہلے سے ہی بہت لوگ موجود ہیں۔ یا کوئی بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، جب وہ بن جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ارے اس سے بڑے بزنس مین تو اور بھی ہیں۔ تو جس منزل کا بھی حصول مقصود ہو، وہاں دنیا پہلے سے ہی پہنچی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ چلیں اب اس روحانی علاج کی طرف آتے ہیں جو بتایا گیا ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ روزانہ 135 مرتبہ یا عزیز من کل یا عزیز پڑھنا ہے۔ اس کے شروع اور آخر میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے سبز عقیق کی تسبیح استعمال کی جائے جو عقل سے جڑی ہوئی ہے، اور آخر میں اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا اور کتنے عرصے میں نظر آئے گا۔ اور نتیجہ صرف 50 دن کے اندر، جی ہاں، صرف 50 دن میں اپنے مزاج میں ایک مثبت تبدیلی اور سکون میں اضافہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وعدہ اس روحانی عمل کو بہت قابل عمل اور نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سکون کا راستہ ناشکری یا حسد سے نہیں گزرتا، بلکہ شکر گزاری سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو اب یہ جاننے کے بعد اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟